ابو عوانہ وضع یشکری نے بیان کیا، ان سے عاصم اغول اور حسین سلمہ نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر 19 دن ٹھہرے اور برابر قصر کرتے رہے، اس لیے 19 دن کے سفر میں ہم بھی قصر کرتے رہتے ہیں، اور اس سے اگر زیادہ ہو جائے تو پوری نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1080۔ یحییٰ بن ابی اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ ہم مکہ کے ارادے سے مدینہ سے نکلے تو برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے رہے یہاں تک کہ مدینہ واپس آئے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا مکہ میں کچھ دن قیام بھی رہا تھا، تو اس کا جواب انس رضی اللہ عنہ نے یہ دیا کہ ہم 10 دن وہاں ٹھہرے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1081۔ عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا، ان سے عامش نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم نقی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن جزید سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے منع میں 4 رکعت نماز پڑھائی تھی، لیکن جب اس کا ذکر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کہنے لگے میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منع میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی میں نے 2 رکعت ہی پڑھی ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی میں نے 2 رکعت ہی پڑھی تھی، کاش میرے حصے میں ان 4 رکعتوں کے بجائے 2 مقبول رکعتیں ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1084۔ سعید مقبری نے اپنے باپ سے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی خاتون کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ 1 دن رات کا سفر بغیر کسی ذی رحم محرم کے کرے۔ اس روایت کے مطابق یحییٰ بن ابی کثیر، سہیل اور مالک نے مقبری سے کی، وہ اس روایت کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1088۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی 2 رکعت پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1089۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ پہلے نماز 2 رکعت فرض ہوئی تھی، بعد میں سفر کی نماز تو اپنی اسی حالت پر رہ گئی، البتہ حضر کی نماز پوری 4 رکعت کر دی گئی۔ زہری نے بیان کیا کہ میں نے عروہ سے پوچھا کہ پھر خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیوں نماز پوری پڑھی تھی؟ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی جو تعویل کی تھی وہی انہوں نے بھی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1090۔ سالم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب سفر میں چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز دیر سے پڑھتے، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے۔ سالم نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بھی جب سفر میں جلدی ہوتی تو اسی طرح کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1091۔ سالم نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ جمع کر کے پڑھتے تھے۔ سالم نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مغرب کی نماز اس دن دیر میں پڑھی تھی جب انہیں ان کی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کی سخت بیماری کی اطلاع ملی تھی۔ چلتے ہوئے میں نے کہا کہ نماز یعنی وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ چلے چلو۔ پھر دوبارہ میں نے کہا کہ نماز، آپ نے پھر فرمایا کہ چلے چلو۔ اس طرح جب ہم 2 یا 3 میل نکل گئے تو آپ اترے اور نماز پڑھی۔ پھر فرمایا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تیزی کے ساتھ چلنا چاہتے تو اسی طرح کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے خود دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منزل مقصود تک جلدی پہنچنا چاہتے تو پہلے مغرب کی تکبیر کہلواتے اور آپ اس کی 3 رکعت پڑھا کر سلام پھرتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر عشاء پڑھاتے اور اس کی 2 ہی رکعت پر سلام پھرتے۔ عشاء کے فرض کے بعد آپ سنتیں وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، آدھی رات کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1092۔